وہ اس بچے کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی تن 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 جو دا کیرلا اسٹوری آئی تھی جس میں ٹیزر میں انہوں نے کلیم کیا تھا کہ 32,000 گرلز جو ہیں وہ کیرلا سے اس طرح یعنی کنورٹ کی جاتی ہیں, پھر ان کو سیریا لے جاتے ہیں, اور یہ بندی جس کی اسٹوری پہ انہوں نے فلم بنائی تھی وہ افغانستان میں کسی جیل میں ہوتی ہے. تو دا نمبر اگین لو جہاد کا کوئی پروف ہے نہیں ان کے پاس. افغان طالبان کے فائٹرز ہیں, وہ اپنی پوری زندگی ٹرین کیا, وہ پہاڑوں میں رہے ہیں, انہوں نے جنگیں لڑی ہیں, انہیں 9 to 5 کی لائف اسٹائل سوٹ نہیں کری, انہیں سمجھ نہیں آ رہا. تو ریسلرز کا نیکسٹ پلان جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے اولمپک میڈلز جو ہیں وہ گنگا ندی میں بہا دیں گے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز, جہاں ہم ہفتے بھر کی ٹاپ نیوز اسٹوریز کو آپ کے لیے کنٹیکسچوائز کرتے ہیں. میرا نام ہے سید فراز حسین اور آج ہمارے ساتھ ایک ہی گیسٹ ہیں, عائشہ علی. تھینک یو عائشہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں عائشہ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. ویک کیسا گزرا پچھلا؟ The week was a little stressful کہہ سکتے ہیں, بٹ اللہ کا شکر موسم بہت اچھا رہا ہے اس پورے ویک, اور الحمدللہ it's coming to an end. صحیح. اچھا, آج جو ہے ہمارے ساتھ صرف عائشہ ہی ہیں, باقی سب نے ہمیں ڈچ کرا دیا ہے. سب کو لک کرائیں کیمرہ میں. تو آج ہم دونوں ہی ڈسکس کریں گے. اس سے سب سے پہلی سٹوری کے اوپر آ جاتے ہیں. تو ایک ہم تھیم دیکھے جا رہے ہیں کہ جو سچویشن ہے وہ ڈیٹیریٹ کرتی جا رہی ہے. اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹی وی کے اوپر نام ٹکر میں بھی لینا یا ان کی کوئی اسپیچ دکھانا, اس کے اوپر پابندی ہے ٹیکنیکلی. ویسے تو ہوا یہ تھا کہ پیمرا نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو ملک میں افراتفری پھیلاتے ہیں انہیں آپ اسکرینس پہ نہ دکھائیں, لیکن خان صاحب کو دکھانا چھوڑ دیا. ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ورک کرے گی یہ اسٹریٹجی؟ سو آئی تھنک اٹس ویری ویری فنی کہ ہمارے جو کرنٹلی اقتدار میں لوگ ہیں وہ بہت سالوں سے یعنی گورنمنٹ کے کسی نہ کسی حصے پہ آپریٹ کر رہے ہیں, اور ان کو ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ جو آپ کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں ویسا آپ کو پھر بھرنا بھی پڑتا ہے. جب بھر چکے ہیں, نواز شریف صاحب کی بھی اسپیچز بین تھیں. ہاں, یعنی کوائٹ فرینکلی یعنی دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو ڈو ون ورسٹ اوور عمران خان کے, بس اس نے جیسا کیا ہم اس سے کسی طرح بدتر سلوک اس کے ساتھ کر دیں تاکہ ملک کا تو پیچھے کچھ حال ہی نہ بچے. دے آر ناٹ ریئلائزنگ کہ جو کیجویلٹی ہے وہ کتنی بڑی ہونے والی ہے ان سب چیزوں کی. اور آئی ایم شیور کہ جو باقی اینالسٹس وغیرہ ہیں اب تو بائی دس پوائنٹ دے آر ویری ڈن ود دس. Nobody wants to, کیونکہ جو پراپر ایشو ہے اس پہ تو اٹینشن آ ہی نہیں رہی نا. آپ کی اکانومی باہر میں جا رہی ہے, IMF آپ کو منہ نہیں لگا رہا, لیکن آپ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ہاتھ ہیں جن کا میں ابھی نام نہیں لے سکتا, جس طرح کوئی گلوبل کنسپریسی اسحاق ڈار ہی ملا انہیں کرنے کے لیے, نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. ویسے میں ایک اور بات جو عائشہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کی اسپیچ بین کر دینا, پارٹی نہیں مرتی, آئیڈیالوجی نہیں مرتی, سپورٹر نہیں مرتے, وہ بھی یہیں رہتے ہیں. لیکن اسپیسیفکلی پی ٹی آئی جن کی اسٹرانگ جو ایک ایریا ہے وہ سوشل میڈیا ہے, لوگ کنزیوم ہی انہیں ٹویٹر اسپیسز کے اوپر یا پھر یوٹیوب لائیو کے اوپر دیکھتے ہیں, تو ٹی وی سے ہٹا کے کیا ہوگا؟ آئی تھنک وہی بات کہ اسٹیٹ کے پاس انسٹرومنٹ ہے, اسٹیٹ نے یوز کر لیا. ویسے اسٹیٹ کے پاس سوشل میڈیا بین کرنے کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے نیکسٹ؟ I hope not. I think that would have very devastating consequences, کیونکہ وہی بات کہ ہم نے بہت پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے پہلے, so it definitely wouldn't be unprecedented. لیکن آپ کی جو امپیکٹس ہیں ہم نے دیکھا, ہم نے اپنی فری لانسنگ کمیونٹی میں کتنا لاس فیس کیا. جو ایک ہفتہ میرے خیال سے ہفتہ بھی پورا نہیں تھا جو انٹرنیٹ بند ہوا تھا. تو if push comes to shove and the government does this, تو مجھے نہیں پتا پھر تو یعنی یہ لوگ صرف عمران خان سے بدلہ ہی اتارنے آئے تھے, پھر تو یہ لوگ ملک چلانے تو کسی بھی حال میں نہیں آئے لگ نہیں رہا, کیونکہ وہ دھیان نہیں دیا جا رہا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے ہفتوں میں کافی زیادہ لیڈرز نے پارٹی بھی چھوڑی, ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا پی ٹی آئی ڈسمینٹل ہو رہی ہے. لیکن اب جو ایک نیا ٹویسٹ اسٹوری کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ اور کچھ اور پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے اڈیالہ جیل کے سامنے پریس کانفرنس کی, اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جو انڈیا جو ہنٹ ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, یہ ملک کے لیے بڑے خراب ہیں, ہم اپوزیشن میں آئیں گے.
اور ہم نے بات کر لی پرویز خٹک کے ساتھ, ہم نے کافی زیادہ جو شاہ محمود قریشی کے ساتھ کر لیا. کیا یہ ایک اور وہ جسے کہا جاتا ہے کنگز پارٹی ڈیوائڈ اینڈ کانکر کرنے کے لیے, کیا یہ دوبارہ سے وہی ہو رہا ہے؟ سو اگین وہی بات کہ پہلی دفعہ تو نہیں کہ ہم نے دیکھا ہو کہ کسی پارٹی کے جو ہے وہ تتر بتر اڑا کے انہوں نے وہ کر دیا ہو. بڑا پریڈکٹیبل ہے ویسے. ہاں, اینڈ سرپرائزنگلی جو یعنی دس اٹس بین آلموسٹ 75 more than 75 years now, اور ہماری اسکرپٹ نہیں بدلی. ہم اسی طرح جو ہے وہ پارٹیز کو وہ کرتے رہتے ہیں, نکالتے ہیں, پہلے ان کو پاور میں لاتے ہیں, پھر when they get too big for us تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی واپس لائن میں آؤ. لائن میں لانے کے چکروں میں جو ہے وہ ان کے حصے کیے جاتے ہیں. تو quite frankly the question remains کہ will عمران خان be able to stay relevant for so long. آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ بالکل ہی یعنی اس کو اس طرح سے ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ ری الیکٹ ہو کے واپس آ سکتا ہے اتنی پاور کے ساتھ کہ وہ. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, کیونکہ میں خود سوچ رہا تھا جب پچھلے دنوں یہ بات چلی تھی کہ زمان پاک کے ارد گرد جو انٹرنیٹ ایکسیس ہے وہ بلاک کر دیا تھا, اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ سپورٹرز باہر نکلتے ہیں تو انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, ٹی وی پہ چلنے نہیں دیا جاتا, انٹرنیٹ بند کر دیں تو کب تک ویسے یہ جو ایک پوری پاپولیرٹی ہے کب تک آپ اس پہ رائڈ کریں گے, اور لوگ کس طرح انشور کریں گے کہ آپ سیف بھی رہتے ہیں. آپ کی سیفٹی کی کوئی شیورٹی نہیں ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ایک اور میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ لگتا ہے جو پی ٹی آئی کے لیڈرز نئی پارٹی بنا رہے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ, کیونکہ فواد چودھری صاحب کی ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں, سارے ووٹ تو خان کے نام پہ پڑتے ہیں. تو اب کیا چینج ہوا ہے اس میں؟ ایک کنسپریسی تھیوری اگر میں بیچ میں لے آؤں دیسی ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ, کیا از اٹ پاسبل کہ جو دوسری پارٹی بنائی بھی جا رہی ہے پی ٹی آئی سینئر لیڈرز کی طرف سے, جنہیں کہا جا رہا تھا بڑے لائل رہیں گے, کیا یہ ایک پری ایمپٹیولی پی ٹی آئی کی ہی اسٹریٹجی ہے کہ ایک الگ پارٹی بنا لیتے ہیں جسے پی ٹی آئی سے دور رکھنا ہے؟ بالکل بہت فار فیچڈ وہ ہو گئی زیادہ ہو گیا. یہ وہی بات کیا ہے تھنک کہ اگر تو واقعی میں پی ٹی آئی سپورٹرز ڈو ہیو اینی سیمبلنس آف دس تھیوری جیسی کہ آپ نے بیان کیا ہے ابھی, تو اس میں ایک ایشو جو آتا ہے نا وہ یہی آتا ہے کہ دا خان ورشپ نیڈس ٹو اینڈ. اف یور پارٹی ہیز ٹو سروائیو you need to move past عمران خان. لیکن پارٹی بیسڈ ہی اس کے اوپر, مسئلہ یہ ہے نا, مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے کرپٹ ہیں, عمران خان کے ساتھ والے بھی کرپٹ ہیں, لیکن عمران خان نہیں ہے. عمران خان نہیں, تو وہ پھر وہ میتھ بیٹھتی نہیں ہے اس کے اندر. ہاں, تو مے بی پھر یعنی دا پارٹی wasn't worth fighting for, کیونکہ اب you know you see ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی پیپلز پارٹی, اس کے بعد نون لیگ ہو گئی. ہاں, تو یعنی all these parties are surviving despite their leaders not being here, despite their founders. یعنی وہی نا کہ انہوں نے وہ ایک سائیکل گزار لی, وہ یعنی نون لیگ پہ ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے مشکل وقت چل رہا ہے, پر انہوں نے پہلے بھی یہ سائیکل وہ کاٹ چکے ہیں. لیکن اس میں آپ کا نہیں خیال کہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو پرسنالٹی بیسڈ ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے واقعی برا وقت دیکھ کے وہ واپس آئے ہیں, لیکن جو ایک کامن چیز تھی نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں وہ یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو تھی, نواز شریف گئے تو مریم نواز کو جس طرح پش کیا گیا پارٹی کے اندر ایک پوزیشن کے اوپر, خان صاحب کے پاس وہ چیز نہیں ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ جو ایک he doesn't have a backup plan, بیک اپ پلان بھی, اور پلس جو ایک ہماری جو لوکل پالیٹکس ہے اس میں ہوتا ہے نا اس کا بیٹا ہے, یہ ایک ذات کے ساتھ ملایا جاتا ہے اسے. تو کیا آپ کا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سروائیو کرنے کی اور زیادہ ٹوٹنے کی وجہ یہ بھی ایک تھی کہ انہی لیڈرز کے جو اپنی فیملیز تھی وہ وہاں پہ موجود تھی؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. دس از اے ویری ریلیونٹ پوائنٹ, بٹ آئی تھنک کہ اگین تھوڑا سا بیش ہو جائے گا پی ٹی آئی اس میں, اینڈ آئی ایم ویری سوری فار دیٹ کہ اگر ہم کسی کے سینٹیمنٹس ہرٹ کرتے ہیں اس بات کے کہنے پہ. پر آئی تھنک دا براڈر کویسچن از کہ بہت سارے جو پولیٹیکل اینالسٹس ہیں نا انہوں نے عمران خان کو ایک نارسسسٹ وہ کیا ہے, ٹھیک ہے, ڈیم کیا ہے, بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں یہ بات کی ہے. اینڈ دا فیکٹ کہ he cares about himself more than he cares about the party, کہ he hasn't raised someone to the ranks اس طرح سے کہ وہ اس کو replace کر سکے. I think that you know that shows that more or less proves the narcissist angle کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور پہ attention اتنی جانے ہی نہیں دے سکتا تھا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر ہوتا یہی ہے کہ وہ اوور تھرو ہو جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی might survive
بٹ کون اس کا نیکسٹ لیڈر ہوگا یہ دیکھنا باقی. ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پی ٹی آئی کے اندر آپ کو کس کے اندر ایسی نظر آتی تھی اگر -1 کر دیا جائے تو کون سا آپ کا خیال ہے ایسا ایک لیڈر ہے جس کو پی ٹی آئی کے سپورٹرز فالو کریں گے؟ مے بی اسد عمر، مراد سعید، کیا خیال ہے؟ مراد سعید، ہاں. لیکن ابھی وہ اس طرح مراد سعید اگین، مراد سعید کا بھی مسئلہ یہ ہے، وہ بھی یعنی اگر وہ آتا ہے نا وہ پالیسی کے ساتھ نہیں آ رہا. مراد سعید بھی فائری اسپیچز پہ ہی آ رہا ہے. وہ تو وہی ٹھیک ہے، وہ بالکل خان کے ایک کاپی ہو سکتا ہے، بٹ آئی تھنک اسد عمر وڈ بی مور لیول ہیڈڈ اس طرح سے، یا عارف الوی کوڈ بی اندر آپشن. لیکن مجھے عارف الوی کی پولیٹیکل اس کا نہیں پتہ ہے، اسٹینس کا اتنا. صحیح. ویسے اسی کے ساتھ اسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ سارے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ یہ ہو چکا ہے لیکن انہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی. اب جو ہو رہا ہے، ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ فواد چودھری اور باقی سارے ایک پارٹی بنانے کی طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ پنجاب میں جہانگیر ترین مائٹ آلسو بی میکنگ اے نیو پارٹی. اب سب کو پتہ ہے ہو کیا رہا ہے، یہ دونوں پارٹیز کون بنوا رہا ہے سب کو پتہ ہے، پورا پاکستان جانتا ہے. سارے کیسے مطلب اتنا زیادہ نارملی ایکسیپٹ کریں؟ انہیں پتہ ہے کہ انہیں ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے، انہیں پتہ ہے کہ پنجاب کو وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہنگ جو ان کی اسمبلی ہو اس ٹائپ کی ہو کہ سارے ان کے اوپر ریلائی کریں فیصلے کروانے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ کوئی اپوزیشن نہیں آ رہی اس میں. یار تو جب کیا آئی تھنک کیا اٹس اے گیم، ٹھیک ہے، اینڈ you have not made any party powerful enough to be the game master, تو پھر جو گیم رن کر رہا ہے اسی کے رولز سے آپ کو کھیلنا پڑے گا. there is no other way if you want to stay relevant. آپ کا خرچہ پانی چلتے رہنا چاہیے. تو وہ بڑا وہ ہوتا ہے امیڈیٹلی ہم پاور میں کس طرح آ سکتے ہیں. اس کو لانگ ٹرم نہیں دیکھنا کہ 2 سال بعد نکال دیے جائیں گے، بس ابھی آنا ہے. 2 سال بعد نکال دیے جائیں گے، 10 سال بعد ہمارے ساتھ پھر سے یہی ہو رہا ہوگا. nobody cares about these things anymore. it's just کہ بھائی ابھی تو نکالو، 2 سال بعد زندہ ہونا ہو دیکھ لیں گے جب وقت آئے گا، دیکھ لیں گے. کل ہونا ہو والا سین چل رہا ہے یہاں پہ. اچھا، ویسے اب اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کافی زیادہ ہو رہی ہیں. اسی میں HRCP ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی پریس کانفرنس تھی، اور آج کل تو بڑی پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور سارے نیوز چینلز پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ہو رہی ہیں اور سب جو ہیں وہ اہم بات یہ ہے کہ وہ سارے جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعے کو کنڈیم کر رہے ہیں. کوئی پریشر نہیں کرتے ہیں، کوئی پریشر نہیں اور وہ چھوڑ رہے ہیں. لیکن اس دفعہ جو HRCP کی پریس کانفرنس تھی اس پہ نیوز چینلز ایسا نہیں ہے، نہ اسے کور کیا گیا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ Maybe because the HRCP wasn't really going to support any party there. Maybe that was one thing. They decided to take an independent stance and be an independent voice. کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی وہ they made sense. ہاں، وہ ہر طرف گئے. وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی بات کی ہے، نون لیگ کے خلاف، وہ پی ڈی ایم کے خلاف بھی، جوڈیشری کے اوپر. they said کہ یعنی مین کیجویلٹی جو تھی وہ آپ کی ڈیموکریٹک کنٹرول اور یہی ہے سویلین سپریمیسی تھی. ہاں، سو I think they made some valid points. It's understandable کہ no channel wanted to cover them. چینلز نے بھی پارٹیز پکڑ لیا نا، ہر چینل کی اب اپنی پارٹی ہے. تو خیر we were working on the press freedom documentary this week, اور اسی سلسلے میں ہم نے جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ لوگوں کے انٹرویوز کیے، and all of them, the 2 people that I interviewed were of the opinion کہ یعنی اس میں نئی کچھ بات نہیں ہے. The only problem is کہ جو آپ کی میڈیا بھی ہے ایک تو وہ اب اتنی انٹرنلی ڈیوائڈ ہو چکی ہے، اینڈ وہی بات کہ جب اگلے بندے کو پکڑ کے وہ لوگ ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں یا جو بھی ہو رہا ہوتا ہے اس اگلے بندے کے ساتھ، ایوری بڈی از جسٹ اسٹینڈنگ دیر اینڈ واچنگ. نو بڈی از ٹرائنگ ٹو اسٹاپ دیم. اس کی اوپنلی مذمت نہیں کرتے کیونکہ آپ اسٹیٹ کو کس طرح سے اوپنلی کرٹیسائز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آئی تھنک while talking of criticism ہم نے جو ہے وہ سویلین کورٹس اور کورٹ مارشلس کی بھی ایک بات ہوئی. تو ایک بہت انٹرسٹنگ آئی کیم اکراس اے ویری انٹرسٹنگ اوپینین آن دس کہ جو آپ کے پی ٹی آئی کے پارٹی لیڈرس تھے وہ سب تو پریس کانفرنسز وغیرہ کر کے نکل گئے. اس کے بعد بچے آپ کے جو پارٹی ورکرس تھے جو بیچارے جیل میں ہیں، جن کو اب آرمی ایکٹ کے اندر ٹرائی کیا جائے گا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے میں پی ٹی آئی چھوڑ، جو کہہ بھی دیں تو بیچاروں کا اب کچھ نہیں ہو سکتا. سو آئی تھنک وہی بات کہ
کانفرنٹیشنل پالیسیز کسی اور کی تھی, بھکت کوئی اور رہا, جن کی تھی وہ سائڈ پہ نکل گئے مذمت کر کے, اور وہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا کے اب وہ سائڈ پر ہیں. بٹ ڈو یو تھنک یعنی آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہوگی کہ پاکستان میں اب جو پی ٹی آئی کا یعنی آفٹر ایوری تھنگ دیٹ ہیز ہیپن, ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی از گوئنگ ٹو سروائیو؟ مشکل لگتا ہے, ویسے مجھے مشکل لگتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی ایک آف شوٹ ٹائپ ہو جائے گا جو کہ آہستہ آہستہ اگلے الیکشن تک پاپولر ہو جائے گا پبلک کے اکتوبر تک ہو جائے گا. نہیں, اس اکتوبر نہیں, اس سے اگلے الیکشن تک. اچھا, اس اکتوبر پہ آئی تھنک اگر اسی طرح معاملات چلتے رہتے ہیں تو بہت ایک ووٹر ٹرن آؤٹ بہت لو ہوگا. میرا خیال سے لوگ ووٹ نہیں کریں گے, اور جو بھی گورنمنٹ بنے گی آئی تھنک پی ڈی ایم دوبارہ سے ہی آئے گی. اور میرا یہ ابھی یہ بہت ارلی ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ ووٹر ٹرن آؤٹ اس دفعہ ہائی ہونے والا ہے. اور مجھے فنی یہ بات لگ رہی تھی کہ اس ویکینڈ جو ہے وہ ایردوغان ری الیکشن جیتا, اور پاکستان میں تو جو اس کا جشن منایا ہے, ایوری باڈی واز سو ہیپی کہ ایردوغان کیم بیک انٹو پاور. وہ اس بچے کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی, تن 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 تن. نہیں, ابھی ایک اور ویڈیو آ رہی تھی جس میں نا ایک بہت بوڑھے سے انکل ہے, وہ ڈانس کر رہے ہیں. خیر وہ ٹرکش انکل ہیں, پر وہ ڈانس کر رہے ہیں اس میں, یعنی اتنی خوشی ہو رہی ہے انہیں کہ ایردوغان جو ہے وہ واپس پاور میں آ گیا ہے. اینڈ پاکستانیز آر پتہ نہیں پاکستانیوں کو کیا لگتا ہے کہ وہ کتنا میچ کرتے ہیں ٹرکی سے, بہت ریلیٹ کرتے ہیں. ہمارا لیڈر ہے, یہ مسلمانوں کے لیے کھڑا اسٹینڈ لیتا ہے, وہ ایک پورا ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, بہت اسٹرانگ مائنڈ سیٹ ہے. خیر وہ بھی میں عمران خان پہ ڈالنا چاہوں گی کہ ہم نے اس کے ٹائم پہ جو ہے وہ, کیونکہ میرے خیال سے انہوں نے ارطغرل کا وہ کیا تھا, اور پھر کیا نام تھا, کرولوس عثمان کو بھی انہوں نے انڈورس کیا تھا. تو خیر اٹ واز فن وائل اٹ لاسٹڈ. عمران خان, تھینک یو ویری مچ. اسی کے ساتھ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جو ہم ایک آپ نے انٹرویوز کیے ڈاکیومنٹری کے حوالے سے, اور اس میں یہی بات ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لوگ سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. اسی سے مجھے ایک بہت انفارچونیٹ نیوز اسٹوری کے اوپر ہم چلتے ہیں. انڈیا میں ایک 20 سال کے آدمی نے ایک 16 سال کی لڑکی کو جس طرح سب کے سامنے, ایک تو وہ چھریوں سے اسے مارا, ویڈیو از سو پینفل. ہیو یو سین دی ویڈیو؟ میں نے دیکھی ہے. اور آپ یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ اس بندے کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا, یہ کس مینٹل لیول پہ یہ جا کے ڈسٹربڈ ہوگا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ اتنا. ایک تو چھریاں اتنی دفعہ ماری, اس کے بعد اینٹ اٹھا کے, اب وہ مار کے سر اس کا کچل کے چلا گیا, پھر واپس آیا, پھر دوبارہ سے. تو مطلب کس حد تک آپ مینٹلی آپ ڈسٹربڈ ہو سکتے ہیں, اور لوگ دیکھ رہے ہیں. People are literally turning around to see it. They're just walking by. میرے خیال سے ایک کوئی بندہ تھا جس نے کوشش کی تھی روکنے کی, اس کو بھی سائڈ پہ کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ after the body had been lying there for 30 minutes or something, وہ پھر یعنی پولیس آئی, اور اس کے بعد پولیس آئی. اچھا, اور یہ چھری والا پہلا نہیں ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. مجھے ایک اور ویڈیو یاد ہے, وہ بندہ بھی اپنی بیوی کو چھریوں سے مار رہا تھا انڈیا میں, اور وہ دن دہاڑے تھا, اور وہ بیٹی تھی, نہیں بیوی تھی, جو آئی تھنک ایک ہاسپٹل میں کام کرتی تھی ایز اے نرس, اور وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ جاب چھوڑو, وہ جاب نہیں چھوڑ رہی تھی, اور وہ دن دہاڑے سڑک کے اوپر تھا, گاڑیاں گزر رہی تھی سائڈ سے, کس نے نہیں روکا. نہیں, there was another video. یعنی اگر سی سی ٹی وی فوٹیج مل رہی ہے آپ کو, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یعنی ایکسیس ہے, کوئی ایویڈنس ہے. ایک اور ایسی ویڈیو جو ہے وہ سرکولیٹ کری تھی, I don't remember the names of the perpetrators, but it was the father and a daughter. اور ابو بھی اسی طرح نا یعنی بیٹی کو اسٹیپ کر کے وہ چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دا ڈاٹر اسٹل موونگ آن دا فلور. وہ خیر انہوں نے بلر کی ہوئی تھی جو ویڈیو میں نے دیکھی, تو اس میں اتنا وہ نہیں تھا. لیکن ایک تو the desensitization that happens after you see these visuals, اس قسم کے آپ سوشل میڈیا پہ ایسے گزرتے دیکھتے ہو, وہ واقعی میں یعنی آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑتے کہ آپ اصل میں اس کو کس طرح سے ریئیکٹ کرو. میرے خیال سے اسی طرح سے وہ لوگ گزر کے چلے جائیں. دوسری یہی بات کہ دس انٹائر ڈیباکل ہیز ٹریگرڈ 2 debates, ایک لو جہاد والی اور ایک سیفٹی آف ویمن ان انڈیا پہ, جس کے اوپر بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے. سیفٹی آف ویمن پہ بھی, کیونکہ ان کے وہ کہا جاتا ہے کہ کاؤز کے لیے زیادہ رائٹس ہوتے ہیں, عورتوں کے لیے کم, پلس لو جہاد. میں اس کے اوپر تھوڑا سا آ جاؤں پہلے, کیونکہ یہ اینگل دیا جا رہا تھا کہ یہ بیسکلی لو جہاد کا مسئلہ تھا. ساحل خان نام تھا لڑکے کا, جو لڑکی ہے وہ ساکشی اس کا نام تھا, جو میڈیا میں بتایا گیا, اور لو جہاد کا اینگل دیا جا رہا تھا. پھر ایک یہ بھی آرگیومنٹ آئی کہ اس نے ہاتھ کے اوپر کچھ, آئی تھنک اسے کلابا کہتے ہیں, ہاں, اگر مسلمان ہے تو اس نے وہ کیوں پہنا ہوا تھا.
تو اب اس میں ایک نئی تھیوری نکلی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکی کو پتہ، وہ کہہ رہے تھے لڑکا لڑکی ریلیشن شپ میں تھے، لڑکی کو پتہ نہیں تھا یہ مسلمان ہے، یہ سنی کے نام سے جاتا تھا اکارڈنگ ٹو پیپل اس ایریا کے، کہ اپنے آپ کو سنی کہتا تھا. جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اسے بریک آف کرتے ہیں اور آئندہ کانٹیکٹ نہ کرنا. وہ ہاں لیکن اب یہ جو لو جہاد والا پورا اینگل ہے وہ اتنا انفارچونیٹ ہے کیونکہ آپ ایکچوئل چیز ایشو کے اوپر نہیں جا رہے، آپ ویمن رائٹس کے اوپر نہیں جا رہے، آپ اس چیز پہ نہیں جا رہے کہ آپ کی سوسائٹی اتنی ڈی سینسٹائز کیوں ہو گئی ہے کہ کوئی بیچ میں آ کے ہیلپ نہیں کرا. آپ ابھی بھی وہی مسلم اور ہندو والے اس کے اندر. یہ کیا آپ کا نہیں خیال کہ ابھی تک جو اس چیز کو نہیں سارٹ آؤٹ کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیورٹی عورتیں نہیں ہیں، پوائنٹ اسکورنگ ہے مسلمانوں کے خلاف؟ Okay, so recently جو ہے when we've been planning to talk about this film for quite some time, جو the Kerala story آئی تھی جس میں ٹیزر میں انہوں نے کلیم کیا تھا کہ 32,000 گرلز جو ہیں وہ کیرلا سے اس طرح یعنی کنورٹ کی جاتی ہیں، پھر ان کو سیریا لے جاتے ہیں، اور یہ بندی جس کی اسٹوری پہ انہوں نے فلم بنائی تھی وہ افغانستان میں کسی جیل میں ہوتی ہے. تو دا نمبر اگین لو جہاد کا کوئی پروف ہے نہیں ان کے پاس. سو اٹس بیسکلی جسٹ اسٹوریز. یو تھنک کہ ہندوز اینڈ مسلمز لیونگ ان ون ایریا اتنے زیادہ یعنی اتنی کیا کہتے ہیں کلوز نیٹ کمیونٹیز میں، اتنے کلوز نیٹ محلوں میں وہ ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہ ساتھ بڑے ہو رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ایسا پوائنٹ آئے گا جہاں پہ آپ کی انٹرفیتھ شادیاں جو ہیں وہ بڑھیں گی، رائٹ؟ اینڈ سو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ یس، but I think at this point there needs to be some sort of realization جو کہ بہت سارے جو آپ کے intellectuals اور اینکرز اور یہ سب ہیں انڈیا میں ان کو ہے یہ ریئلائزیشن کہ اس قسم کی فلمیں جو ہیں وہ ہرٹ کرتی ہیں لوگوں کو، رائٹ؟ وی سو دس کشمیر فائلس کی جب اسکریننگز ہو رہی ہوتی تھیں تو لوگ کھڑے ہو کے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بیان دے رہے ہوتے تھے، وہ کر رہے ہوتے تھے. یہ ایک ٹرینڈ بھی بن چکا ہے کہ اب اس ٹائپ کی اور فلمز بن رہی ہیں انڈیا میں، یہی پروپیگنڈا فلمز جو کہ انڈیا ہندو ورسز مسلم ٹائپ نیریٹو. بیکاز آبویسلی ان کو ایک جو کیرلا اسٹوری کے ساتھ بھی ہوا کہ ٹیکس فری ہو گئے تھے ان کے ٹکٹس. سو کچھ ایریاز میں تو اسکریننگ بین ہو گئی تھی، جن ایریاز میں اسکریننگ ہوئی وہاں پہ ٹیکس فری تھے ٹکٹس، سو وہ چیپر بھی ہو جاتا ہے، اٹس مور افورڈیبل، مور ایکسیسیبل. خیر the story was based on 32,000 girls. After a lot of speculation, بہت ڈیٹیلڈ ویڈیوز اس پہ کی گئی، بہت سارے انہوں نے دھرو راٹھی ایک ہیں انہوں نے جو ہے وہ پھینکا کہ there were only 3 actual women جن کو یعنی IS نے اس طرح سے ریکروٹ کیا تھا and they were taken. ان کی بھی اسٹوریز وہ بھی واپس آ گئیں وہ. ہاں their stories are available on the internet. بلکہ اپنے کیس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو اس فلم کے ڈائریکٹر ہیں سدیپتو سین، انہوں نے جو ہے وہ اس کو ان 3 لڑکیوں کو پریس کے سامنے اپنی پریس ٹاک پہ لے کے آئے اور سب کیا. تو ایسی فلمس جو ہیں دے ڈو گیو وے ٹو وائلنس. آئی تھنک کہ وہ ایک طرح سے سپورٹ کرتی ہیں اور فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، جسٹیفائی کرتی ہیں جو بھی وائلنس کسی بھی گروپ کے اگینسٹ ہو رہی ہوتی ہے. آن دا ہول آئی تھنک کہ این انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹک دیٹ کیم فارورڈ واز کہ جب سے مودی کی گورنمنٹ آئی ہے وائلنس اگینسٹ ویمن فرام 2013 to 2020 has risen by 20%. تو ڈیفینیٹلی ایک مارجنلائزڈ وہ ہے گروپ بنتا جا رہا ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیکاز آئی نو دا انڈین ٹرولز آر گونا کم آفٹر اس. پاکستان میں بھی کوئی بہتر نہیں ہے، پاکستان میں بھی اسٹیٹ آف ویمن اینڈ چلڈرن. ابھی ریسنٹلی کیس آپ دیکھیں جو کورٹ کے سامنے ایک میاں نے اپنی بیوی کو گولی ماری ہے، صرف خلا لینے گئی تھی تو گولی مار دی. تو یہاں پر بھی اتنا ہی مسئلہ ہے. بالکل آپ کے جو مرد حضرات ہیں وہ کوئی بہت اچھے سے تو نہیں ہینڈل کرتے ریجیکشنس. دیر بین سو مینی کیسز جہاں پہ ایسڈ پھینک دیتے ہیں خواتین پہ. ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا خلا لینے گئی تھی وہ گولی مار دی اسے. So it's just it's hopeless. ایک سب کانٹیننٹ کے جو مرد حضرات ہیں نا کافی سارے ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ نہ کیسے کیا. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اپڈیٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ افغانستان میں فرام وٹ آئی ہیو ریڈ خواتین کا اسکولس پبلک اسکولس میں جانا تو بین ہو ہی گیا تھا، اب ان کو پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز میں بھی نہیں جانے دے رہے. سو اٹس جسٹ آن دا ہول اے ویری ڈائر سچویشن.
اچھا، شروع میں آپ نے بات کی تھی لو جہاد کی، ہم دونوں ہی بات کر رہے تھے. میں ایک انٹرسٹنگ کیس بتانا چاہ رہا تھا، کیونکہ جب ہم لو جہاد پہ چلے جاتے ہیں ہم مین ایشو سے ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اپنی اٹینشن جو ہے. مارچ 2022 میں ایک پورے ٹویٹر کے اوپر کیمپین چلی. ایک مسلم آدمی نے اپنی ایک ہندو گرل فرینڈ کو مار دیا اور پھر اس کی پکچر بریف کیس میں اس کی باڈی بھر دی گئی. اس کا پراپر فیکٹ چیک ہوا. کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ جو لڑکا ہے اس کا نام گلشیر ہے اور جو لڑکی تھی اس کا نام کاجول تھا. اس کا پراپر فیکٹ چیک ہوا اور پتہ اینڈ میں یہ چلا کہ وہ دونوں مسلمان تھے. لڑکے کا نام گلزیب تھا اور اس نے رمشا کو مارا تھا. انڈین ایک کوئی ہندو عورت تھی ہی نہیں، اور اسے ایک ریلیجن کا مسئلہ بنانے کے لیے وہ ہندو کر کے وہ پراپر کیمپین چلا دی گئی. تو کافی دفعہ لو جہاد میں بھی وہ پروپیگنڈا ہی چل رہا ہوتا ہے. بالکل. اینڈ آئی تھنک آن دا ہول دس کوڈ بی اے ویری میجر پوائنٹ فار آل دا گورنمنٹس ٹو سٹ ٹوگیدر کہ آپ کی جو ایک وائڈ چنک آف یوتھ ہے آپ اس کو ریڈیکلائز کیے چلے جا رہے ہیں. آپ اس کو یعنی ہمیں اس وقت پتہ نہیں ہے کہ ہم اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کریں گے. ابھی ساحل ہی از ان پولیس کسٹڈی، لیکن اس کی طرح کے بہت سارے اور لوگ ہوں گے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ ہندو ہوں، جو کہ آگے جا کے دے ول بی اسٹارٹنگ فیملیز اینڈ دے بی ہیونگ کڈس. اور اس سب میں جو ہے وہ وائلنس اگینسٹ ویمن needs to be in check for any of these societies to be functional. تو on the whole I think ایک ڈی ریڈیکلائزیشن اور ایک سینسٹائزیشن کی کیمپینس چلنی چاہیے سب جگہ. بالکل ایسا ہی ہے. اسی کے ساتھ اب آگے چلتے ہیں. ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کی خبروں کے اوپر، ان کے بھی بڑے مسائل چل رہے ہیں، اسپیشلی افغانستان کا. کبھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کبھی تاجکستان کے ساتھ ہوتا ہے. آج کل ان کا ایران کے ساتھ چل رہا ہے مسئلہ، اور وہاں پہ بارڈر کے اوپر ان کے کلیشز ہوئے ہیں، جس میں جو ابھی لیٹسٹ آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ 2 ایرانین جو گارڈز تھے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ایک افغان طالبان کی. اور دونوں سائڈز اب ایک دوسرے کو کہہ رہی ہیں کہ یار اس نے شروع کیا تھا، اس نے شروع کیا تھا. اس کا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہونے سے کچھ ہفتے پہلے جو ایرانین پریزیڈنٹ تھے ابراہیم رئیسی، انہوں نے افغان طالبان کے بارے میں بولا تھا کہ ہمارے حصے کا پانی جو ہے وہ لے رہے ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر ایک ریور ہے ہیلمنڈ ریور. اور 1973 میں افغانستان اور ایران نے ایک ٹریٹی سائن کی تھی جس کے تحت جو افغانستان ہے اس نے ہر سال آئی تھنک 83 ملین، یہ میں اس سے دوبارہ دیکھ لیتا ہوں، 850 کیوبک میٹرز پانی جو ہے ہیلمنڈ ریور سے ایران کو سینڈ کرنا تھا. اب جو افغانستان ہے وہ وہاں پہ ایک ڈیم بنانا شروع ہو گیا اریگیشن کے لیے اور الیکٹرسٹی جنریٹ کرنے کے لیے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں آ رہا. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایران کے اندر ایک قحط کی ایک صورتحال ہے، وہاں پہ پانی ویسے ہی کم ہے. تو اس کے اوپر سارا معاملہ شروع ہوا تھا، اور پھر اب یہ بات کی جا رہی ہے افغان طالبان کی طرف سے کہ ہم تو فرینڈلی ریلیشنس چاہتے ہیں سب کے ساتھ اور اسے ڈپلومیٹکلی کسی طرح ہینڈل کر لیتے ہیں. اب یہ تو ایک سائڈ ہے کانفلکٹ کی، لیکن ہر کانفلکٹ کی بڑی ایک سائڈز ہوتی ہیں. تو ایک آپ بھی عائشہ ذکر کری تھی کہ کچھ اس کے اندر ریلیجیس اینگل ہے. بالکل. اس سے پہلے بلکہ آئی تھنک کہ بیفور وی موو ٹو دا سیکٹیرین اینگل آن دس، آئی تھنک اٹس آلسو امپورٹنٹ ٹو keep in mind at this point is کہ طالبان جو ہیں وہ ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں فار ریکگنیشن. انہوں نے ابھی جو ہے وہ ریسنٹلی قطری آفیشلس کے ساتھ میٹنگس کی کہ ہماری پلیز کسی طرح سے آئسولیشن ختم کروائیں. اور ایران اور افغانستان کی جو ریلیشنز ہیں وہ بہت ملٹی فیسیٹیڈ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ اکثر جیسے انڈیا پاکستان کی ریلیشنز ہیں، جیسے پاکستان افغانستان کی ریلیشنز، اسی طرح افغانستان ایران کی ریلیشنز جو ہیں وہ بہت دے رن ویری ڈیپ. اینڈ اوبویسلی جہاں پہ ڈیپ رن کرتی ہیں گھر کی بات ہوتی ہے وہاں پہ پھٹے زیادہ ہوتے ہیں. ہاں تو انیشلی جو ہے وہ طالبان کا جو پچھلا رول تھا 90s میں، اس میں جو ہے وہ ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی جو کہ ایک بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی وہ کمیونٹی مارجنلائزڈ ہے، اینڈ دیٹ ہیز بین این ایشو بٹوین پاکستان اینڈ ایران ایز ویل، جو آپ کے ہزارہ لوگ ہیں رائٹ. سو جو بھی ٹائریڈ یا جو بھی اٹیکس اگینسٹ شیعاز ہوتے ہیں they hit very close to Iran, and جو ہزاراز ہیں وہ generally they do look up to Iran for protection and for for کہ and the Hazaras do expect Iran to take a stand for them, and they do look up to Iran for protection. اب اس میں ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے
کہ ٹھیک ہے طالبان جو ہیں وہ اب تھوڑا سا زیادہ میرے خیال سے ٹالرنٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، پر جو ISKP ہے وہ بالکل بھی ٹالرنٹ نہیں ہے. پچھلے سال بلکہ آئی تھنک رائٹ بفور دا طالبان کیم ان ٹو پاور، اب آئی ایم ناٹ شیور ایگزیکٹلی وچ گروپ کلیمڈ رسپانسبلٹی، اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ISKP ہی تھا جو کابل میں ایک ہزارہ پاپولیٹڈ شیعہ میجورٹی علاقہ ہے دشت برچی کے نام سے، ادھر جو ہے ایک بچیوں کے ہائی اسکول پہ اٹیک ہوا تھا اور بہت کیجویلٹیز تھیں اس میں. سو اینڈ دس واز جسٹ ون ایگزامپل. بہت ساری ہیومن رائٹس رپورٹس نے جو ہے وہ یہ بھی کہا ہے کہ طالبان کے پاور میں آنے کے بعد سے ہزارہ پرسیکیوشن جو ہے وہ بڑھی ہے. سو ایک یہ بھی اینگل ہے کہ ٹینشنس کیوں بڑھ جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کچھ ہیروئن ٹریڈ کی بھی بات کری تھی، اوپیم کا کچھ ان کا چلتا ہے. اس کے علاوہ افغانستان جو ہے وہ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ ایک ریکگنیشن نہیں ملی ہے، ان کے ریزروس فروزن ہیں، تو ان کی جو ڈرگ ٹریڈ ہے دیٹ از اے ویری بگ سورس آف ریونیو فار دیم رائٹ ناؤ، دیر پاپی ٹریڈ، اور وہ جو ہے وہ آبویسلی جاتا ایران کے تھرو ہے. ایران از آلسو انڈر سینکشنز. پاکستان کا بھی اس میں بہت امپورٹنٹ کردار رہتا ہے اس ڈرگ ٹریڈ میں، کنزیوم کرنے میں یا ٹرانسپورٹ کرنے میں، دونوں. بیکاز یار اگر آپ کے اس میں آ رہی ہے تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم آپ کے لوگوں میں بھی آبویسلی. تو پاکستان از ون روٹ، ایران از اندر روٹ جو ٹرکی تک پہنچ جاتے ہیں، ٹرکی سے آگے یورپ تک جاتی ہے. تو بیسکلی یعنی وہی بات کہ دیر از نو ون وے ٹو لک ایٹ اٹ. ہلمند واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ایک ایشو ہے ضرور، ہزارہ کی پرسیکیوشن جو ہے وہ ہے ایک ایشو، بٹ اگین گزارا نہیں ہے ان کے بغیر. ہاں کہ ایران کے بغیر جو ہے وہ وہی بات کہ مزید آئسولیٹ ہو جاتا ہے افغانستان. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور اینگل میں لینا چاہ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ ایون دو تھوڑی بہت فرینڈلی ریلیشنز ہیں افغانستان کی اپنے نیبرز کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ایک چیز کہا جاتی ہے کہ جو افغان طالبان کے جو فائٹرز ہوتے ہیں جو بارڈر کے اوپر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ایک چین آف کمانڈ ہے، کیونکہ وہ ایک کنونشنل فورس تو ہے نہیں، وہ تو ساتھ ٹریننگ لی، ایک ملیٹنٹ گروپ تھا، انہوں نے اپنی جو اسٹرگل کی وہ کی، تو وہ کمانڈز نہیں مانتے. تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر کمانڈ ہو کہ نہیں انگیج کرنا، وہ پھر بھی انگیج کر لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ جو خبریں آ رہی تھی، ٹائم میگزین نے بھی رپورٹ کیا اس کے اوپر کہ جو افغان طالبان کے فائٹرز ہیں وہ اپنی پوری زندگی ٹرین کیا، وہ پہاڑوں میں رہے ہیں، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، انہیں 9 to 5 کی لائف اسٹائل سوٹ نہیں کری، انہیں سمجھ نہیں آ رہا. ایک تو انہوں نے بات کی، ایک عبد النفی صاحب تھے 25 سال کے، جو اس وقت گورنمنٹ میں ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پوسٹ کے اوپر ہیں. ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا ہمیں ٹویٹر کی عادت ہو گئی ہے، یہ بڑا اسپیڈی انٹرنیٹ آتا ہے، ہم ٹویٹر یوز کرتے رہتے ہیں. ایک صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں جہاد کی یاد آتی ہے. تو آئی تھنک وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ اتنے عرصے وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ میں رہے ہیں یا ایک خاص ایکٹیویٹی کرتے رہے ہیں، اب ایک نارمل لائف اسٹائل ہمارے لیے تو نارمل ہے، ان کے لیے بڑا ایک ایلین کانسیپٹ ہے، ان سے نہیں رہا جا رہا. آئی تھنک یہ بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہو سکتا ہے ان کی ایگریشن کے اوپر. بالکل ہو سکتا ہے. آئی تھنک کہ دس پریزنٹس اے ویری انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی بھی کہہ سکتے ہیں، میٹافر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایک آپ کو جو ہے وہ اویسس دکھایا جاتا ہے، جو کہ آئی تھنک کہ وہی بات کہ جو اتنا ایکسٹریمسٹ ایک ایکشن لیا جاتا ہے اس کے پیچھے بہت ایک اسٹرانگ ایلوژن بلڈنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، بہت ایک اسٹرانگ وہ ہوتا ہے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اور ایون دو جو طالبان جنہوں نے دوحہ ڈیل سیکیور کی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دے کیم بیک ان ٹو پاور، وہ بہت یعنی کہتے ہیں کہ وہ بہت سویلائزڈ اور بہت لرنڈ ہیں. تو ایسے بھی طالبان ہیں جو کہ بہت اگین وہی بات کہ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ایکسیس ٹو اپرچونیٹی، اور اس کا بھی اوبیسلی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بٹ اے لاٹ آف دیم آر ایجوکیٹڈ پیپل، اینڈ آئی تھنک کہ وہی بات جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کی ٹریننگ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے کی جاتی ہے. زندگی بھر ان کو اس لیے ٹرین کیا گیا کہ افغانستان ایک دن ہم چلائیں گے، اور اب جب چلا رہے تو obviously اس کے لیے تو کسی نے سوچا نہیں تھا. سو دا فرسٹ اپڈیٹ از کہ ہم نے جو ہے وہ کچھ ہفتے پہلے انڈین ریسلرس کی پروٹیسٹ کے بارے میں بات کی تھی، اور اس کے حوالے سے پچھلے ہفتے 28 مئی ٹو بی پریسائز انڈیا کا نیا پارلیمنٹ، جب نئی پارلیمنٹ بلڈنگ انوگریٹ ہو رہی تھی،
اس وقت جو ہے وہ the protesters جو wrestlers تھے they decided to move towards the parliament building. ویسے وہ اس کے پاس ہی ایک علاقے میں جو ہے وہ پروٹیسٹ اپنی کر رہے تھے, کچھ گلیاں چھوڑ کے, آئی گیس ڈاؤن دا سیم اسٹریٹ, آئی ایم ناٹ شیور. اس کے بعد جو ہے خیر when they were moving towards the parliament building the police surrounded them and ان کو جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے کسٹڈی میں لے لیا تھا ریسلرس کو. اب جو ہے وہ ریسلرس کا نیکسٹ پلان جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے اولمپک میڈلز جو ہیں وہ گنگا ندی میں بہا دیں گے تاکہ ان کو کوئی طریقہ ملے, کسی طریقے سے ان کو جسٹس ملے. اب اصل نہیں بہائیں گے, مجھے یقین ہے یہ کوئی ریپلیکا ٹائپ ہوگا, وہ بہا دیں گے. کون بہاتا ہے بھائی اپنا اولمپکس کا میڈل؟ آئی ڈونٹ نو. جو انڈین اولمپک کمیٹی ہے اس نے اس ڈیٹینمنٹ کو بہت کنڈیم کیا. ایٹ دا سیم ٹائم جو سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے اس میں بہت اسٹارک انڈیاز, دو ڈفرینٹ انڈیاز دکھائے گئے. ایک جو ہے پرائم منسٹر مودی کا انڈیا جہاں پہ نئی پارلیمنٹ بلڈنگ انوگریٹ ہو رہی ہے, وہاں پہ انوگریشن پہ سورہ رحمان کی ریسیٹیشن ہو رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ ہندو سیرمنیز ہو رہی ہیں, برہمن آ کے جو ہے وہ انوگریشن کروا رہے ہیں. اینڈ اس کی دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے ریسلرز کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کو جو کہ ٹپکلی آپ کے نیشنل ہیروز تھے ان کو اس طرح سے اٹیک کیا جا رہا ہے. آئی تھنک اس پوائنٹ پہ آ کے ایک جو بہت سڈن ریئلائزیشن ہوتی ہے نا اس پوری کیوس میں, آئی تھنک اس کے فار اے پاکستانی اٹس ویری, I don't know if it's calming یا کس طرح سے, what would be a better word for it, کہ we're not alone in suffering in all the chaos. آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایک ہی جگہ سب برا ہو رہا ہے اور وہ جو آپ کا ملک ہے, پر ہر جگہ حالات خراب ہیں آج کل. اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنی دوسری سٹوری کے اوپر. پاکستانی فیشن انڈسٹری سے ایک ویڈیو آئی, پاکستان کا ایک ٹیکسٹائل ایکسپو ہو رہا تھا 2023 کا, اس کے بیک سٹیج ویڈیو آئی تھی. ماڈلز آپس میں لڑ رہے تھے, ایک طرف ایک میل ماڈل تھے حسنین لہری, دوسری طرف نمرا جیکب, آئی تھنک ان کا نام ہے, یس نمرا جیکب تھیں, اور آپس میں چیخو پکار ہو رہی تھی. پھر اسے ریچ آؤٹ کیا گیا. بڑی ایک ایسی سٹوری ہے جسے آپ سارا پڑھتے ہیں نا آپ تھک جاتے ہیں, اتنی زیادہ اس میں سائڈز ہیں اور سارے ایک دوسرے کے اوپر گن ڈال رہے ہیں اور کچھ نہیں پتا ایکچوئل سٹوری کیا ہے, لیکن میں ساری سائڈز بتا دیتا ہوں. حسنین لہری انوالو تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیشن شو ہو رہا تھا, یہ واک کر رہے تھے ریمپ کے اوپر, ان کی اور نمرا کی ٹکر ہو گئی. فیشن شو کے بعد جب یہ واپس بیک سٹیج آئے تو نمرا نے انہیں کہا کہ چلنا سیکھ لو. تو وہاں پہ تھوڑی ہیٹڈ آرگیومنٹ ہو گئی. وہاں پہ الیجڈلی نمرا نے ان کے ڈیسیزڈ فادر ہیں ان کے بارے میں کچھ ریمارکس پاس کیے. تو یہ چلے گئے جو ان کی آرگنائزر تھی پورے فنکشن کی, تہمینہ خالد کے پاس, اور انہوں نے شکایت کی کہ یہ ہوا. انہوں نے کہا بات میں کر لیں گے, تم جاؤ ابھی. تو وہ واپس چلے گئے, شو ختم ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ تہمینہ صاحبہ جو تھی وہ چلی گئی اور اس کے بعد آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی. لڑائی میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ حسنین لہری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ رائٹ اور یو کین ناٹ ریکارڈ می اس ٹائپ. انہوں نے فون پکڑا ہوا ہے. نمرا یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ٹکر ہوئی تھی ہماری ریمپ پہ, میں نے بس پولائٹلی نے کہا تھا کہ آپ کو تھوڑے سے اسپیس دینی چاہیے چلنے کے لیے, جس پہ یہ روڈ ہو گئے اور میری فیملی کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا. میں پھر تہمینہ کے, اب یہ کہہ رہی ہے میں تہمینہ کے پاس گئی. خیر میں تہمینہ کے پاس گئی, انہوں نے کہا بعد میں دیکھ لیں گے. تہمینہ کا رول ہر اسٹوری میں سیم ہے, کوئی نہیں. تہمینہ نے کہا بعد میں, وہ والی ٹیچر ہے جس کو اس میں پڑھنا ہی نہیں, یہ پلے گراؤنڈ پہ جو ہو رہا ہے بس ہونے دو بھائی. تہمینہ چلی گئی بعد میں. اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب تہمینہ چلی گئی تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ دوبارہ سے کنفرنٹ کریں گے حسنین لہری صاحب کو. یہ واپس گئیں, وہاں پہ وہ زیادہ اگریسو ہو گئے تو انہیں ڈر لگا کہ انہیں مارنا نہ شروع کر دیں. تو انہوں نے فون نکال کے ریکارڈ کرنا شروع کیا. انہوں نے فون ان سے چھین لیا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک فزیکل اسالٹ ٹائپ ہے کیونکہ انہوں نے میرے سے چھینا. جب تہمینہ صاحبہ کی اب ان کی جو سائڈ آف دا اسٹوری ہے, ان کی اسٹوری ملتی ہے ویسے حسنین لہری سے زیادہ, کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں میں بیٹھی ہوئی تھی, حسنین میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے بتایا یہ ہوا ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ واپس جائیں, بعد میں دیکھ لیں گے. پھر بعد میں انہوں نے دیکھا اور انہوں نے حسنین سے کہا کہ آپ معافی مانگے. اب وہ یہ تہمینہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حسنین مان گیا معافی مانگنے کے لیے, لیکن پھر نمرا نے مسئلہ کیا کہ اب سب سے معافی مانگے, جتنی بھی میری ماڈل فرینڈز وہاں پہ موجود تھیں ان سب سے معافی مانگے, کیونکہ یہ سب کے ساتھ روڈ ہوا ہے جس سے مسئلہ تھا.
پلس وہ ایک اور انسٹنس کو سامنے لے کر آئی ہیں کہ یہ حسنین لہری اور نمرا کے درمیان تو ابھی لڑائی ہوئی تھی. اس سے پہلے نمرا کی ایک اور ماڈل کے ساتھ اسی شو پہ لڑائی ہوئی تھی, اس شو سے پہلے, اور انہوں نے کہا تھا, جو دوسری ماڈل تھی انہوں نے کہا تھا میں شو پہ نہیں آ رہی اسی لڑائی کی وجہ سے. تو ان کا ایک پروون ایک ہسٹری ٹائپ ہے کہ وہ پرابلمٹک بیہیویئر دکھاتی ہیں. خیر ابھی تک صرف یہاں پر پراپر ایک سوشل میڈیا کیمپین شروع ہو چکی ہے کہ جو ایک ٹاکسک میسکولینٹی ہے اس کو کنڈون نہیں کرنا چاہیے اور اس کے خلاف بات کرنی چاہیے. اور ایک فیشن انڈسٹری میں ویسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ اللیجڈلی کہ جو میل ماڈلز ہوتے ہیں انہیں جو ان کا ٹاکسک بیہیویئر ہوتا ہے اسے کنڈون کیا جاتا ہے یا پھر اس کے سامنے کوئی اسٹینڈ نہیں لیتا بیسکلی. فراز صاحب نے بہت اچھی کوشش کی ہے اسٹوری کو میرے لیے کانٹیکسچوائز کرنے کی. میرا دماغ فرائی ہو گیا. پر آئی جسٹ ڈونٹ ریلیٹ ٹو دس ورلڈ آف ماڈلس جہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ایک کے ساتھ بدتمیزی کری ہوتی ہے اور پھر آپ نے سب کو میرے فرینڈس کو بھی سوری کہنا ہوتا ہے. بہت شکریہ عائشہ, آپ نے ٹائم نکالا. اور یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کی ایپیسوڈ. کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ میں کون سی ایسی نیوز اسٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.